سرزمین میں اچھا نام ایک خوبصورت ناگ رہتی تھی۔ وہ کوئی عام سانپ نہیں تھی، وہ ایک منفرد تحفے کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ محبت اور مہربانی کی طاقت اس کی چمکتی ہوئی سبز ترازو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی اور اس کی آنکھیں زمرد کی طرح چمک رہی تھیں۔ اچھا اپنے قبیلے کے دوسرے سانپوں سے مختلف تھی، جبکہ گاؤں والے ان سے ڈرتے اور ان سے گریز کرتے تھے۔ اچھا انسانوں اور سانپوں کے درمیان دوستی اور ہم آہنگی کے لیے تڑپتی تھی، جبکہ دل کی بھلائی پر یقین رکھتی تھی۔ تاہم گاؤں والے سانپوں سے خوف زدہ تھے، کیونکہ ماضی میں زہریلے سانپوں کی پرانی کہانیوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی تھیں۔ اچھا کی پرامن فطرت کے باوجود گاؤں والوں نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور اپنے بچوں کو خبردار کیا کہ وہ جنگل سے دور رہیں جہاں سانپ رہتے ہیں۔ ایک دن ارجن نام کا ایک نوجوان شکار کی مہم کے دوران جنگل میں گم ہو گیا۔ تھکے ہارے اور پریشان ہو کر اس نے ایک چمکتی ہوئی ندی کے پاس آرام کر رہے اچھا کو ٹھوکر ماری۔ خوف کی بجائے اسے اس کی موجودگی میں سکون کا احساس ہوا۔ اچھا نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا اور ہلکی ہلکی حرکت کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ ارجن اچھا کی پرسکون انداز سے حیران رہ گیا۔ اسے سانپ سے خطرہ کی توقع تھی، لیکن اس کی بجائے اس نے خود کو اس سے تسلی پاتے ہوئے پایا۔ اچھا نے اسے بحفاظت گاؤں واپس جانے کی رہنمائی کی۔ جب بھی وہ دوسرے سانپوں سے ٹکراتا تو اپنے آپ کو حفاظتی طور پر اپنے گرد لپیٹ لیتا تھا۔ اس دن سے ارجن اور اچھا کی غیر متوقع دوستی بن گئی۔ وہ جنگل کا دورہ کرتا اور اچھا بے تابی سے اس کی آمد کا انتظار کرتی۔ انہوں نے اپنے دن جنگلوں کی تلاش، کہانیاں بانٹنے اور ایک دوسرے سے سیکھنے میں گزارے۔ ارجن اچھا کو انسانی دنیا کے بارے میں بتائے گا اور وہ اسے فطرت کے عجائبات اور ہمدردی کی اہمیت کے بارے میں روشن کرے گا۔ دوستی گاؤں میں آبرو اٹھانے گاؤں والے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ انسان اور سانپ کا اتنا گہرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شک و شبہات کے باوجود اچھا کی مہربانی نے ان کی تصورات کو بدلنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کی خیرخواہ طبیعت اور اس کی ہم آہنگی کو جنگل میں دیکھنے لگے۔ تاہم مصیبت اس وقت پیدا ہوئی جب شکاریوں کے ایک گروپ نے اچھا کو ایک خطرناک مخلوق مانتے ہوئے اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ ارجن اچھا کی اصل فطرت کو جانتے ہوئے اس کے اور شکاریوں کے درمیان کھڑا ہو کر ان سے بحث کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شکاری ڈٹے رہے۔ جیسے جیسے حالات بڑھتے گئے، اچھا نے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنی صوفیانہ طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے روشنی اور رنگوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ گاؤں والوں نے اس کی طاقت کا مشاہدہ کیا اور محسوس کیا کہ اس کا مطلب کوئی نقصان نہیں ہے۔ اچھا کی خوبصورتی اور مہربانی نے ان کے دلوں کو چھو لیا اور انہوں نے شکاریوں سے باز آنے کی التجا کی۔ دیہاتوں کی التجا اور اچھا کی نرم طبیعت سے متاثر ہو کر شکاری باز آ گئے۔ انہوں نے غلط فہمی کے لیے معذرت کی اور اچھا کو جنگلوں میں امن سے رہنے دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس دن کے بعد سے اچھا کو اچھا پیاری ناگن کے نام سے جانا جانے لگا۔ پیارا سانپ جس نے گاؤں والوں کو محبت اور قبولیت کا صحیح مطلب سکھایا۔ ارجن کے ساتھ اس کی دوستی اور اس کے احساس کے کام افسانوی بن گئے، جس نے نندی پور کے سرزمین میں انسانوں اور سانپوں کے درمیان ایک نئی احترام کو فروغ دیا۔